اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی بخشش کو مانگ۔ یہ رہا یہاں تک۔ اب رہا رمضان کے موقع پر بہت سے لوگ زکوٰۃ دینے کا سسٹم سیٹ کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ رمضان کو اور زکوٰۃ کو دوستانہ کچھ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے، زکوٰۃ سال جب ہوتا جب ادا کرنا ہے، اور رمضان میں ادا کرے تو ہوتی، بعد میں نہیں ہوتی، ہے غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، تو اپنے یہاں کے انڈین لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان میں ایک نیکی کا بدلہ 70 ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 ہے، تو ہم رمضان میں اپنی زکوٰۃ کے پیسے کو اگر امداد پہ دیں گے تو ہمیں 70 درجے ملیں گے۔ کسی نے لاکھ روپے کی زکوٰۃ 2500 روپے اگر نکال لے تو فرمائے کہ ہمیں جو ہے 70 کے حساب سے ہم دیکھیں گے تو اتنے زیادہ پیسے ہو جائیں گے۔ کسی نے 1000 روپے جو ہے زکوٰۃ نکالے، اب رمضان کا مہینہ ہے تو ایک کے بدلے اللہ 70 دیں گے، تو ہمارے 70 جو 1000 خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ اس لیے لوگ جو ہے رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کو رمضان کو کچھ حصہ لنک نہیں۔ لیکن جب ضرورت مند کو ضرورت ہو اس وقت پہ پیسہ پہنچانا، اس وقت پہ امداد کرنا، یہ 70 درجے سے بھی زیادہ اللہ پاک دیں گے، اللہ پاک دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے اس ماہ مبارک کے اندر ہم صدقات، زکوٰۃ، فطرات، خیرات، فدیات، ان چیزوں کو نکال کر ہم خرچ کریں۔ اب یہ کہاں پہ خرچ کرنا ہے، یہ ہم خرچ کرنے کے لیے کیسا فرمائے؟ اس کے لیے کہ ہم یہ چیزیں جب نکالتے ہیں تو ہم غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس پہ خرچ کریں، غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم خرچ کریں۔ مال جب اگر نکالتے ہیں تو مال کو اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے تو مال جو ہے اپنے والدین کے اوپر خرچ کرے، زکوٰۃ نہیں۔ آپ لوگ سمجھیں گے کہ زکوٰۃ جو ہے والدین کوئی فون کر کر مسئلے پوچھتے ہیں، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ حفاظت میں رکھے، کہ زکوٰۃ کے پیسے ہمارے امی ابا کو دے سکتے کیا؟ اللہ پناہ میں رکھے، وہ تمہاری جنت ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے، اور باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، اس کو تم زکوٰۃ دو گے؟ اس کو تو تم اپنے سر پر اٹھا کر رکھنا، اور ان کو جو ہے ہر چیز کی نعمتوں سے تم اپنے سے بہتر ان کو کھلانا پلانا پہنانا، تو اسے زکوٰۃ ان کو دیں گے، صدقہ ان کو دیں گے، اللہ پناہ میں رکھے۔ ان کو اوریجنل اصلی پیسے جو آپ اپنی تجاریوں میں چھپاتے ہیں، اپنی تجوریوں میں، اپنے بینکوں میں، اپنے الماریوں میں جو چھپاتے ہیں، وہ قیمتی جو پیسہ تھا وہ پیسے سے ان کو کھلانا، وہ پیسے سے ان کو پلانا، وہ پیسے سے ان کو رکھنا چاہیے، یہ ہے اصل۔ لیکن زکوٰۃ جب دینا مال سے ہی، تو مال اپنے گھر والوں پر، ماں باپ کو پہلا درجہ، دوسرا اپنے اوپر، تیسرا اپنے اولاد کے اوپر، چوتھا اپنے رشتہ دار، دوست احباب، اپنے غریب لوگ ہیں، اپنے غریب دوست احباب جو ہے ان کے اوپر خرچ کرنا۔ پہلا ماں باپ، دوسرا خود پہ، تیسرا اپنے بچے اولاد پر، اہل عیال پر، چوتھا اپنے دوست احباب رشتہ داروں پر، پانچواں جو ہوتا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ پانچواں جو ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ہے تو اعلیٰ عمل۔ تو یہ مال کے حساب سے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو کیسے ادا کرنا؟ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غریب غربا کو پہلے ڈھونڈیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں کہ اپنے پڑوس میں دیں کہ اس طرح سے دے کر ان کی امداد کریں۔ تو میں اس زکوٰۃ کے اور صدقات اور جو فدیات یا فطرات ہیں، اس سلسلے میں مدارس کو یاد دلا۔ مدارس جو دینی مدارس ہمارے چلتے ہیں، اس کا جو بجٹ بنتا ہے وہ اس ماہ مبارک رمضان اور بقرعید کے موقع پر بنتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع کے اندر ہم دینی مدارس کی امداد کریں۔ اب بہت سے لوگ امداد رمضان میں بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے، میں بھی تو مسجد کا امام و خطیب ہوں الحمدللہ، جو ہم شہر سریہ پیٹ کی جو قدیم تین مساجد یعنی 22 مساجد میں قدیم کے اعتبار سے عمر کے حساب سے جو 65-70 سال کی مسجد یوسفیہ، جس کے اندر امام و خطیب کی حیثیت سے الحمدللہ 21واں سال چل رہا ہے، تو جس میں ہم الحمدللہ تو دیکھتے ہیں کہ سفراء حضرات آتے ہیں تو چندے کے طور پر جب اعلان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو دینی مدارس کو جو ہے چندہ دینا الحمدللہ، لیکن اعلان کیا ہوتا ہے؟ یتیم بچے ہیں، مسکین بچے ہیں، غریب بچے ہیں، ایسا اعلان ہوتا ہے۔ بڑے لوگوں کو، علماء کرام کو، اکابرین کو اگر برا لگے، لیکن میری دل کی بات ہے، میری ایک تڑپ ہے، میں اپنی ذات سے کہتا ہوں، دینی مدارس کو ہم نے یتیم خانے بنا دیے، دینی مدارس کو ہم نے
وہ غریبوں کے کھانے بنا دیے تو لوگوں کی نظر میں بھی علماء کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں، حفاظ کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں، اور مبلغین کو بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مدارس کیا چیز ہے ان کے سامنے کھول کر بولنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں مدارس کیا ہے؟ مدارس جو ہے اسلام کے قلعے ہیں، مدارس اسلام کے قلعے ہیں، ایمان کی حفاظت کرنے کے قلعے ہیں، دین کی اشاعت کرنے کے ذریعے ہیں، دین کی حفاظت کرنے کے ذریعے ہیں۔ تمہیں مساجد کو علماء کہاں سے ملیں گے؟ مساجد کو ممبر کے اندر بیان کرنے والے علماء حفاظ کہاں سے ملیں گے؟ یہی دینی مدارس سے ملیں گے۔ جب تمہاری جنازے کی نماز پڑھانا ہو اور جب امام کہاں سے ملیں گے؟ یہی دینی مدارس کے طالب علم تمہیں پڑھانے ملیں گا۔ جب تمہارے جنازے پڑھانے کے لیے، تمہارے بچوں کے نام رکھنے کے لیے، تمہارے گھر کی کوئی ابتدائی تقریب کرنے کے لیے، تمہیں اور بیمار ہو ہاسپٹلوں کے اندر اپنے اہل و عیال اگر ہو جائیں، دعا کی درخواست لے کر تم جس کے پاس پہنچتے ہیں وہ امام، جس کے پاس تم پہنچتے ہیں وہ مولانا، جس کے پاس تم پہنچتے ہیں وہ مل صاحب، یہ وہ دینی مدارس سے فارغ ہو کر ہی مسجدوں کو ملتے ہیں، شہروں کو ملتے ہیں، گاؤں کو ملتے ہیں، گلیوں کو ملتے ہیں، دیہاتوں کو ملتے ہیں۔ ہر چپا چپا دین کی اشاعت میں لگے ہوئے، دین کی حفاظت میں لگے ہوئے کام کرنے والے سب سے بڑی بات العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارثین ہیں۔ یہ علماء ان دینی مدارس سے نکلتے ہیں، ان دینی مدارس سے نکل کر یہ دینی خدمات کرتے ہیں، اور کس نسبت پہ کرتے ہیں؟ اللہ کے دین کی نسبت پر، نبی کے دین کی نسبت پر، نبی کے احکام کے مطابق اپنی جان کو لگا دیتے ہیں، اپنی جسم کو لگا دیتے ہیں، اپنے خون پسینے کو لگا دیتے ہیں، بھوکے پیاسے اگر رہتے ہیں، لیکن دین کی اشاعت میں رکاوٹ کا ذریعہ نہ بننے دیتے، دین کی حفاظت میں بگاڑ بننے نہیں دیتے۔ یہ علماء کرام انہی دینی مدارس سے نکلتے ہیں۔ ان دینی مدارس کا تحفظ کرنے کے لیے، اس کو جو ہے حفاظت کرنے کے لیے، جو ہماری دین کی حفاظت میں لگے، ہمارے ایمان کی حفاظت میں لگے ہوئے، ہماری مساجد کی حفاظت میں لگے ہوئے، ہمارے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر میں لگے ہوئے، اپنے بڑوں کے جنازوں کی فکر میں لگے ہوئے، اپنے اہل و عیال کی تمام لوگوں کی صحت یابی کی دعا میں لگے ہوئے، یہ پورے اللہ والے، یہ پورے علماء، یہ پورے انبیاء کے وارث جہاں سے نکلتے ہیں وہ قلعے مدرسے ہیں، وہ قلعے دینی مدارس ہیں۔ تو اس دینی مدارس کو حفاظت کرنا وہ کیسا ہوگا؟ تو ہر مسلمان کا فریضہ بنتا ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مدارس کی حفاظت کے لیے اپنا پیسہ لگائے، اپنی جان لگائے، اپنا مال لگائے، اپنا وقت لگا کر مدرسوں کو، ان دینی قلعوں کو، یہ دین کی حفاظت کرنے کے ذریعوں کو مضبوط بنانے کے لیے مال لگانا ضروری پڑے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسلام کے ان قلعوں کو اس رمضان مبارک کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ تعاون کر اپنے ان دینی قلعوں کی حفاظت کریں، ان دینی قلعوں کو گری ہوئی نظر سے نہ دیکھیں۔ اگر اللہ کے نبی اگر موجود ہوتے، اللہ کے نبی اگر موجود ہوتے، اگر اعلان ہوتا تو صحابہ نے پیسے کیسے لٹا دیے؟ وہ ابو بکر کا واقعہ یاد لا لے، وہ عمر فاروق کا واقعہ یاد لا لے۔ نبی ہیں اعلان کر رہے ہیں دین کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، اور دین کے پاسبانوں سے اعلان کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنے والے ہیں، اور وہ ان کی یاد میں، ان کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام ان کی صحبت پائے ہوئے آئے، اب لے جا کر اپنا گھر لٹا دیے، اپنا گھر کا آدھا حصہ لٹا دیے۔ عمر فاروق دل میں ارادہ کر لیے کہ آج میں ابو بکر سے آگے ہو جاؤں گا، لیکن دیکھنے یہ ہوا کہ جب ابو بکر سے پوچھا گیا، ابو بکر فخر پہ کہنے لگے، یعنی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، کہنے لگی نبی آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں جتنا موجود تھا اس میں سے آدھا لے جا کر آپ کے قدم مبارک پر۔ پھر فرمایا ابو بکر آپ نے کیا فرمایا کہ گھر میں جتنی چیزیں وہ سب کو لا کر میں نے یہاں پر ڈال دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے؟ تو فرمایا اے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے۔ یہ جذبہ تھا دین کی اشاعت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے،
دین کے تحفظ کے لیے ہم مسلمانوں کو آج بھی وہ جذبہ پیدا کرنا ہے، یہ دینی مدرسوں کو ہم ایسے مضبوط بنانا ہے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں تمام مدارس کی جانب سے، تمام مدارس جہاں کہیں بھی مدرسے ہو، ان مدرسوں کو اپنے پیسے عطیات کے ذریعے سے، اپنے پیسے اب تو زکوٰۃ اگر نکال کر دینا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے سے، اور اسی طرح ہدیے کے ذریعے سے، اسی طرح عطیے کے ذریعے سے جتنا ہو سکے اپنے ان قلعوں کو مضبوط کر لیں۔ جب یہ قلعے مضبوط رہیں گے، یہاں سے پھر داعی نکلیں گے، یہاں سے پھر علماء نکلیں گے، یہاں سے پھر حفاظ نکلیں گے، پھر گاؤں گاؤں دین کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ پورا چلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدرسے مضبوط ہوں۔ تو ایسے موقع کے اندر رمضان مبارک کے اندر اب لاک ڈاؤن کا مسئلہ چل رہا ہے، بہت سے سفرا آتے تھے، ہم نمازوں میں دیکھتے تھے کہ ایک ایک نماز میں 10 سفرا بھی آ جاتے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک نے مومن کے رزق کو بڑھا دیا رمضان میں، تو وہ 10 لوگوں کی بھی امداد ہو جاتی تھی، لیکن اب تو ایسے ویران ہو گئے ہیں۔ تو اب کیسا؟ تو فرمایا کہ دینی مدارس کو آپ تعاون کرنا ہے، تو کیسے؟ فرمایا اکاؤنٹوں کے ذریعے سے، گوگل پے کے ذریعے سے اور فون پے کے ذریعے سے، جو ٹیکنالوجی اس دور کی چل رہی ہے اس کے ذریعے سے پہنچا دے، ورنہ اگر اپنے پاس پیسہ محفوظ رکھے، جب یہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ حل ہو جائے گا پھر آپ خود مدرسے کو پہنچے اور وہ پیسہ وہاں پر پہنچا دیں، تو پھر انشاءاللہ آپ انبیاء کے وارثین کی امداد کرنے میں، دین کی حفاظت کرنے میں، دین کو محفوظ کرنے میں، دین کے قلعے کو مضبوط کرنے میں آپ کا تعاون رہے گا۔ تو یہ اس کا ثواب کب تک ملے گا؟ وہ حافظ و عالم مدرسے میں پڑھیں گے، جب تک وہ عبادتیں کرتے رہیں گے، پھر وہ اپنے مسلیوں کو پڑھاتے رہیں گے، پھر اپنے مسلیوں کے بچوں کو پڑھاتے رہیں گے، یہ سب کا ثواب جاریہ وہ آپ لوگوں کے لیے جاری ہو جائے گا۔ یہ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کے مغفرت والے دنوں کے اندر مغفرت اپنی کرا لیں، اور ساتھ کے اندر مدارس کے لیے تعاون کریں، اور تعاون کرنے میں یہ غلط خیال دل میں نہ ہو مدرسوں کے سلسلے میں کہ بس یتیم بچے ہیں، مسکین بچے ہیں، نہیں نہیں نہیں، انبیاء کے وارثین ہیں، علماء ہیں، دین کے محافظین ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ نیت رکھ کر جو ہے انشاءاللہ مدرسوں کا تعاون کریں۔ اور رہی تیسری بات، آخری بات ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے پورے ملک کے اندر، پورے ملک کیا یہاں تک کہ تقریباً دنیا میں چل رہا ہے، تو ہم انڈین مسلمانوں سے ہم خاص درخواست کرتے ہیں کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر اعمال